ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے ادائیں آپ کی وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا ان کی بدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا اندھیرے ہو گئے اجالے ہو گئے یہی میرے حضور کا جمال ہے ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستو، بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے نے اور تسی احباب کافی دیر تو علماء دے خطابات سن رہے. محترم رانا علی حسن صاحب سٹیج تے تشریف لیاؤ. کوئی نہیں جی گرمی اندر، میں بھی سمجھا سی اندر گرمی ہو سی، اندر نہیں جی گرمی، اندر ٹھنڈ جے، باہر گرمی جے اندر ٹھنڈ جے. جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے نائب سیاسی ناظم سیاسی امور نے رانا علی حسن خان صاحب تشریف لیاؤ سٹیج. تسی بیٹھو جی، تو کرسی دے دیں تو انہوں اٹھانا مقصود نہیں جناب. تسی تو میرے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ دی اطاعت کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جڑے تواڈے صاحب امر صاحب حکومت نے انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اپنے علماء، فقہاء، محدثین، علماء امت، انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء، اگر تہاڈا تنازع ہو جائے صاحب حکومت نال، صاحب امر نال، امام نال، بزرگ نال، مفتی نال، محدث نال، امام نال، اگر تہاڈا کسے مسئلے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس اپنے تنازع اور جھگڑے نو فردوہ الی اللہ والرسول، اس نو لے جاؤ، لٹا دیو اللہ دی طرف اور او دے رسول دی طرف، قرآن دی طرف اور حدیث دی طرف۔ نہ اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکتا اور نہ ہی رسول اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکتا۔ جڑا تنازع کرے اللہ اور او دے رسول نال، او بندہ مسلمان۔ توجہ ہے تواڈی ماشاء، میرے تے پابندی آئی تقریر کرن تے فیصل آباد داخلے چ، وہ اج مغرب ویلے مکی ہے، ویکھو میں کیڑا چھیتی آیا، یعنی 2 مہینے عدت پوری ہوئی، پابندی سی 2 مہینے وہ پوری ہوئی ہے، جو ہی عید دا یعنی ربیع الاول دا چاند چڑھیا ہے تو میں تہاڈی خدمت حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ 10 مہینے خدمت جاری رہے گی، پھر 2 مہینے پابندی سے۔ تسی ہن توجہ ہے تہاڈی، سنن دے موڑ چو یا بس کریے، ہاتھ کھڑے کرو، چکو جڑے تنگ بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیونکہ پابندی 2 مہینے رہی ہے، 2 مہینے دی کسر بھی پوری کرنی ہے، تو میں اس واسطے بڑے سکون نال، پنی تانوں گرمی لگدی ہو تے ساڈے کول تے ٹھنڈ ہے، اس واسطے بڑے سکون اطمینان نال تسی تشریف رکھو، تو میں بھی چند گزارشات عرض کرنا۔ اللہ نال تنازع ہو سکدا، رسول اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکدا، اس واسطے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جدوں اولی الامر دا ذکر آیا ہے اس ویلے لفظ اطیعوا نہیں آیا، بلکہ واو عاطفہ آئی، اور اس دا معنی مفہوم اس طرح بنے گا کہ اولی اللہ دی اطاعت بھی ہر صورت مستقل، رسول رحمت کی اطاعت بھی ہمیشہ ہر حالت اور مستقل اطاعت، بغیر کسی شرط۔ اللہ جو کہے مانو، رسول اللہ جو فرمان اس نو مانو، تسلیم کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، لیکن تیسرا جڑا گھر ہے، صاحب امر ہو، امام ہو، بزرگ ہوئے، مفتی ہوئے، کوئی بڑی تو بڑی ہستی شخصیت ہوئے، فرمایا اس کی اطاعت غیر مشروط نہیں جویں اللہ اور او دے رسول دی اطاعت ہے۔ فرمایا اس تیسرے گھر دی اطاعت ہے، اتباع ہے، بات تو سب مننی ہے، لیکن مشروط کیوں کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کیونکہ صاحب امر نال تنازع ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ دی بعد یہ غلطی دا مکان ہو سکتا ہے، اس کو غلطی ہو سکتی ہے، تو جدوں اس دی بات نال تہاڈا تنازع اختلاف ہو جائے، پھر تو سب بات کی دی مننی ہے، صاحب امر دی بات نو چھوڑنا ہے، اور اللہ اور او دے رسول دی طرف اپنے اس جھگڑے نو، اختلاف نو لے جانا ہے۔
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ اس جھگڑے دا حل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث چوہے. ذرا توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے قافلے نو ایک لشکر نو روانہ کیتا اور انہاں دا ایک امیر بنایا. جان والے صحابہ نے، بھیجن والے رسول اللہ نے، تے اس لشکر دا امیر کس نو صحابی رسول نو بنایا ہے تے بنان والے کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو جدوں امیر بناندے سن یا ذمہ داری عطا کردے سن یا جو فیصلہ فرماندے سن وہ اپنی مرضی نال نہیں، کدی مرضی نال. ہاں توجہ، کدی مرضی نال. دلیل کی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ہاں شاباش شاباش، جاگ دے ہو نا ماشاء اللہ، میں پتہ لگ جا سی انشاءاللہ 2 بجے بعد تسی جاگ دے ہو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ٹھیک ہے، میں پڑھی جانا، قرآن پڑھی جانا، اللہ ثواب دے آئے گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اپنی رائے نال نہیں بول دے، کدی مرضی نال. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس آیت کی روشنی اندر کیا جا سکنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پوری شان عزت عظمت مقام رفت بلندی فقات بزرگی دے باوجود جدوں بھی بولتے نے اپنی مرضی نال، جدوں لکھتے نے اپنی مرضی نال، لکھواندے نے اپنی مرضی نال، جو کچھ کہندے نے اپنی مرضی نال. بولو کدی مرضی نال؟ اپنی مرضی نال. امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین جدوں بھی بولتے نے اپنی مرضی نال، جو لکھتے لکھواندے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نال لکھے لکھوائے پڑھے پڑھائے او دے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے. اللہ دی زمین تے کو ہستی ہے جو بھی لکھواندے نے اللہ دی مرضی نال، جو بولتے نے اللہ دی مرضی نال. کون نے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ سمجھ نہیں آئی اور واضح الفاظ اندر میں کہاں فقہ حنفی اندر خطا دا مکان موجود ہے. کیوں کہ امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی ترتیب دینے والے معصوم نہیں، گناہ خطا تو پاک نہیں، غلطی تو پاک نہیں. جیڑا امام خود معصوم نہیں او دی کتاب تے او دی تقریر بھی معصوم نہیں ہو سکتی. فقہ حنفی اندر خطا موجود ہے. کیوں؟ اس واسطے مکان موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ خطا تو پاک نہیں، فقہ شافعی اندر خطا دا مکان موجود ہے. کیوں؟ امام شافعی خطا تو پاک نہیں ہے. فقہ حنبلی اندر، فقہ مالکی اندر، فقہ جعفری اندر خطا اور غلطی دا مکان موجود ہے. کیوں کہ امام مالک غلطی تو پاک نہیں، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں، امام جعفر صادق معصوم نہیں. جدوں خود معصوم نہیں تو پھر کہن دیو کہ مسلک حنفی اندر بھی غلطی موجود ہے، غلطیاں موجود نے. کیوں؟ امام غلطی تو پاک نہیں. مسلک شافعی اندر، مالکی اندر، حنبلی اندر، جعفری اندر غلطیاں موجود نے. کیونکہ انہاں دے امام غلطی تو پاک نہیں. پھر میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہنا کہ مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں، مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں. میرے اندر غلطی موجود ہے، میرے علماء خطبہ اندر خطا دا مکان موجود ہے. ساڑھے مسلک اندر غلطی موجود نہیں. کیوں کہ ساڑھا مسلک معصوم ہے، غلطی تو پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن غلطی سے پاک ہے اور اہل
حدیث کے امام محمد مصطفیٰ خود غلطی سے پاک ہیں، اس لیے مسلک اہل حدیث غلطی سے پاک ہے، کیونکہ حنفیوں کا امام ابو حنیفہ ہیں جو خود معصوم نہیں، امام شافیوں کے امام شافی ہیں جو خود معصوم نہیں، مالکیوں کے امام مالک ہیں، حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل ہیں، جعفریوں کے امام جعفر صادق ہیں، خود خطا و غلطی سے پاک نہیں۔ اہل حدیث سارے ائمہ کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا امام دنیا میں آخرت میں محمد مصطفیٰ ہیں، وہ خود غلطی سے پاک ہے، اس لیے ہمارا مسلک بھی غلطی سے پاک ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ لشکر بنا کے بھیجے، آپ نے ایک صحابی نو سیدنا عبداللہ نو امیر بنایا، امیر بن کے چل پڑے، راستے اندر امیر اور مامورین دا، امیر اور جماعت دا، امیر اور لشکر دا ایک مسئلے اندر اختلاف ہویا ہے تے صحابی رسول جنہوں رسول اللہ نے امیر بنایا ہے انہاں کیا بھائی میرے جو متحت نے تے انہاں رسول اللہ نے فرمایا بھائی دی گل منیا جے تے برا میں تجربہ تے کرا۔ امیر صاحب فرمان لگے اے میرے ساتھیو جاؤ جنگل اندر پھیل جاؤ، لکڑیاں دا ڈھیر اکٹھا کرو۔ حکم دینے والے صحابی نے جنہوں حکم دیتا جا رہے ہیں وہ بھی اصحاب رسول نے تے یہ سارے مامور نے، ایک امیر کہہ رہے ہیں جنگل چو لکڑیاں کٹھیاں کرو، کسے صحابی نہیں پوچھا وجہ کی ہے، مقصد کی ہے، وہ کیوں کرنیا نے، امیر دا حکم میں چلے گئے، لکڑیاں دا ایک ڈھیر اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئے کہنے لگے امیر صاحب دیکھ لو لکڑیاں کٹھیاں ہو گیا، کوئی اور حکم ہوئے، فرمایا انہاں لکڑیاں نو اگ لا دو، کسی بھی انکار نہیں کیتا۔ با امیر صاحب وجہ کی ہے کیوں لکڑیاں پہلے اکٹھیاں کیوں کرائیاں، پھر جے وجہ کوئی نہیں سی، ضرورت نہیں سی، پھر انہوں آگ کیوں لوان دے ہو؟ امیر دا حکم ہے، رسول اللہ نے امیر بنایا ہے، صحابہ اکرام گئے لکڑیاں نو آگ لا دیتی۔ پھر آئے کہنے لگے امیر صاحب انہوں حکم فرمایا سارے چھلانگا لگاؤ، اس آگے چل ٹر جاؤ۔ پہلا حکم منیا، دوجا بھی صحابہ نے دوسرا بھی حکم من لے۔ جو تیسرا حکم آیا آگ اندر چھلانگا لگاؤ تے کہنے لگے امیر صاحب کلمہ پڑھے آگ تو بچن لئی تے تسی آندے آگے چھلانگ مارو۔ قرآن آدھا اپنے آپ نو ہلاکت نہ پاؤ، رسول اللہ فرمایا خودکشی حرام ہے، تسی آندے آگے چھلانگ مارو۔ ایسا نہیں یہ مارنی آگے چھلا، کیونکہ توڑا حکم ٹکرا گیا کہ دینا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اساں توڑی یہ تیسری گل نہیں من دے، دو گلاں من لیا نے، دو گلاں قرآن سنت دے خلاف نہیں، تیسری توڑی گل قرآن و سنت نہ ٹکرا گئی ہے، تسی فرمان دے ہو کہ آگے چھلانگ مارو۔ رسول اللہ نے خودکشی حرام کیتا ہے، قرآن نے ہلاکت اندر اپنے آپ پان تو منع کیتا ہے، توڑا حکم ٹکرا گیا ہے قرآن نال اور سنت مصطفیٰ نال، قرآن اور حدیث مصطفیٰ نال، اسی نہیں جے مندے آؤ چلیے کدھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آؤ قرآن وال چلیے، آؤ اللہ وال دی ذات وال چلیے، آؤ قرآن وال چلیے، آؤ حدیث مصطفیٰ وال۔ پیغمبر علیہ السلام موجود نے مدینہ طیبہ دے اندر چلنے، رسول اللہ کو فیصلہ رسول اللہ کو کروانے، صحابہ چل پڑے، رسول اللہ دے کول تشریف لے آیا، حاضر خدمت ہوئی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں سانو ادا مامور کیتا تے انہاں تساں ساڈا امیر بنایا، انہاں سانو جنگل اندر جا آزمایا اور اے دو گلاں دا حکم دیتا سا منیا، تیسری گل انہاں ہے فرمائی اساں نہیں مننی، تے نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیے سی کہ امیر جو کہے انہوں گل من لیندی ہے، میں امیر بنایا ہے، تہاڈا وڈیرا ہے، تہاڈا بزرگ ہے، جو کہے مننا ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے سن کے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، کسے دی اطاعت اللہ دی نافرمانی اندر مخلوق دی اطاعت نہیں۔ اور اگلی بات سن لو میرے صحابہ، جے تہاڈے وچوں کوئی اپنے امیر دی گل من کے اگ دے اندر چھلانگ لگا جاندا، ہمیشہ اگ اندر ہی رہندا، کدے اگ چوں نہ نکلنا، گل منو لیکن کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي
شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ فیصلہ قرآن کو کرواؤ، فیصلہ حدیث مصطفیٰ کو کرواؤ۔ جھگڑا ہویا ہے، فیصلہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ مصطفیٰ نے فرماتا ہے کہ جے تسی امیر دی ایک گل من لو آ جڑی قرآن و سنت نہ ٹکرا جائے، جنہوں رسول اللہ امیر بنان اس دی بات او منی جائے گی جڑی کتاب و سنت دے مطابق ہوئے تے اور کسے دی کی حیثیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو امامت دے رتبے تو آپ کھڑا کیتا ہے، قرآن دے اندر نہیں، حدیث دے اندر نہیں۔ ائمہ کرام نو خود اسا امام جناب منن والے نے کیا امام نے بزرگ نے، لیکن جنہوں رسول اللہ نے امام اور امیر بنایا ہے وہ دی اطاعت بھی اس وقت تک ہے جب تک قرآن و سنت نال بات نہ ٹکرائے۔ جنہوں کتاب و سنت نہ ٹکرائے آ جائے توجہ فرمائیے، دو قبیلے نے، ایک بنو اسد ہے، دوسرا قبیلہ بنو غطفان ہے۔ دو قبیلے ایک یہودی تے عیسائی اکٹھے ہو کے تے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول، نائب رسول، وصی رسول سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفتی سیدنا تشریف رمانے دو قبیلوں دے بڑے بڑے وڈیرے سردار آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر جی اسی رہنا یہودی ہے، یہ رہنا عیسائی ہے، یہ ایسا مسلمان نہیں ہونا، لیکن اسی توڑا سلو کرنا چاہنے، جزیہ دے کے ٹیکس دے کے ذمہ بن کے روانگے۔ اسی رسول اللہ دے خلاف بھی لڑ دے رہے، توڑے رسول تے مرشد دے خلاف بھی انہاں دے زمانے نبوت ہی لڑ دے رہے۔ اسی ان لڑ کے بندے مروا کے توڑے کہیں ایسا بندے مارے، ساڑھے تساں کہیں بندے مارے۔ یہ جنگ ہوندی رہی ہے لیکن تھک گئے، اسی لڑ کے تھک گئے، لہذا اسی سلو کرنا چاہنے ہیں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کوئی بات نہیں، جڑا نہ لڑے اسی او دے نال کدے لڑے نہیں، جڑا ساڑھے نال لڑے نہیں اسی او دے نال بولو جڑا ساڑھے نال کدے لڑے نہیں اسی او دے نال اسی کدے نہیں لڑے، جڑا ساڑھے نال نہ لڑے اسی او دے نال کدے نہیں لڑے۔ جڑا ساڑھے تے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اہل حدیث بالخصوص ساڑھی مسجد جا کے غیر اہل حدیث نماز پڑھے تو سن اہل حدیث دے آن نالوں زیادہ خوشی ہوندی۔ ساڑھی مسجد جا کے اذان دے تو سن پھر بھی کوئی اعتراض ہے، سنت مطابق اذان دے سن کوئی اعتراض ہے، پہلی صف آ کے اہل حدیث نہ ہوئے تو این امام دے مگر کھلو جاوے سن کوئی اعتراض ہے۔ اگر وہ نماز واسطے اقامت کہنا چاہے اور اپنے مسلک منہج عقیدے دے مطابق دوری اقامت کہے تو اسانوں کوئی اعتراض ہے، اسی پھر بھی وہ کہن تے جماعت کرانوں تیار۔ اگر پیر نہ جوڑے تو سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، اچھی امین نہ آکے سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین نہ کرے سن کوئی پھر بھی اعتراض نہیں۔ اسی خوش ہونے ہیں کہ ساڑھی مسجد ہر مسلمان آوے نماز پڑھے۔ مسلک بریلوی کی مسجد مسلک کی بنیاد پر ہے، دیوبندیوں کی ہو سکتا ہے مسجد جناب مسلک کی بنیاد پر ہو، اہل حدیث کی مسجد مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد پہ کھڑی۔ ہر مسلک کا بندہ آئے تو سن تو خوشی ہوندی ہے، سن بلکہ اہل حدیث نالوں زیادہ خوشی۔ اسی نے ساڑھی مسجد بھاویں اہل حدیث آوے یا نہ آوے دوجے سارے آ جان، سن اس تو زیادہ خوشی ہوندی ہے۔ تو جی اسی کسی مسجد اندر جا کے کاری اقامت کبھی ہے، کوئی ہے پورے فیصلہ آباد اندر کوئی جماعت چکراوے، اسی جانے پہلے صفحے کھلو جانے کاری اقامت آنے بولو بلکہ مولا عمر فاروق شاکر صاحب موجود نہ دی مسجد ایک بندہ نواں اہل حدیث ہو کہ وہ چند دن بعد مہینہ بعد سال بعد وہ کسی مسجد گیا، انہوں نہیں سی پتہ یہ اکاری اقامت جڑی ہے وہ نہیں آکھن دیں دے، وہ میں امام دے مگر کھڑو گیا، امام نے کیا تکبیر آکھو، انہیں تکبیر انہوں کی پتہ سی بھائی کیڑے مسلک دا، انہیں تکبیر چکا کی اکاری، جب اکاری تکبیر مکمل ہوئی نا تو مولوی صاحب کہنے لگے دوبارہ آکھو تو تکبیر ٹھیک نہیں آکھی، دوبارہ آکھو، انہیں دوبارہ اکاری کہہ چھڑی۔ جدوں انہیں دوبارہ اکاری آکھی نا تو مولوی اندر دوری آکھ، انہیں کہا دوری ہو نہیں گئی، انہیں کہا دوری ہو گئی نا پہلے ایک باری اکاری آکھی تو سب فرمایا دوبارہ آکھ، میں دوبارہ آکھی ہوں دوری ہو گئی نا پوری ہو گئی ہوں شروع کر، انہیں کہا نہیں اجے بھی پوری نہیں ہوئی، دوری کہیں گا تے جماعت ہوئے گی۔ اہل حدیث دے امام دے مگر آگے کوئی دوری اپنے مسلک منہج دے مطابق تکبیر کہے تے بولو اسی جماعت کرانوں
سانو کوئی لڑائی نہیں آسانا بھی چلو شکر ہے آیا تو ہے نا کئی تو ہے نا مسلمان ہے مومن ہے مسیح آیا ساڈے کول آیا اسی اینا پیار کریے کہ یہ آندا رہے تو سانو یقین ہوتا ہے بجے آندا رہا تو انشاءاللہ آندا رہا جے آندا رہا تو انشاءاللہ جے آندا رہا تو انشاءاللہ آندا رہے گا اپنا ہی ہے آج نہ سی تو کل سی کل نہ سی تو پرسوں سی اس قرآن حدیث کی تاثیر ہی اللہ نے بڑی پیاری رکھی تو دوسرے پاسے چلے جاؤ جے تسی پیر نال پیر جوڑو تو تاں جوڑن نو تیار نہیں یہ مطلب ہے مسلک اہل حدیث اندر نفرت نہیں ساڈے اندر محبت ہے پیار ہے جے پیر جوڑیے تو دوجا پیر جوڑن نو تیار نہیں کہتے یاد آئے حافظ یا عزیز امیر محمدی اللہ ان کی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کہ ایک بندہ آیا ساڑی مسجد دے اندر خود روایت من دے اپنی زبان چو سونی فرمان لگے کہ ایک بندہ آیا انہیں پہلی جناب صف وچ کھلو گیا جڑا نال او دے بندہ سے آخری یعنی جتھے صف مکدی سی نا او آخری پہلی صف وچ دائیں طرف پہلا یعنی کہ او شخص سی تے اہل حدیث نہیں سی تے اہل حدیث دوسرا سی انہیں جو پیر نال جوڑیا نا انہیں تھوڑا جا پیر پرے کیتا انہیں پھر اگے کیتا انہیں پھر تھوڑا جا پرے کیتا انہیں پھر جوڑیا انہیں پھر پرے کیتا نال چھوٹی جی دیوار سی او دیواروں پرے ٹپ گیا آگے ہون اگے آ پھر یعنی پیر جوڑن نو تیار نہیں تے اہل حدیث نال کوئی پیر آئے مسجد اور پیر نہ ملائے اسی پھر بھی ناراض نہیں ہوندی اسی جا کے اچھی آمین چکئیے اچھی آمین چکئیے اچھی آمین چکئیے تے جو اسلام پھرے گا سارے امام سمیت مقتدی اس بندے والے ویکھن گے کون ہے کتھوں آیا اور کیوں آیا ان اچھی آمین کیوں آکے ساڑھے ایک ساتھی سی ہو گیا انہیں اچھی کیسے آمین کہا جڑی جدوں انہوں سلام پہ رہا نا تے کہنے لگا کنے کہی انہیں کہا جی میں آکے انہیں کہا تُساں اچھی کیوں آمین کیوں آکھی ہو سکا در جی تُساں بھی تے آکھی ہو انہیں کہا سر دل چاکھی ہو انہیں کہا بس تھوڑی تُساں دل چاکھی ہے میں تھوڑی اچھی آکھی یہ دیج کی اختلاف ہے جانے تُسی اچھی آندے کیوں ہوتے جانے تُسی دل چ کیوں آندے ہو جانے تُسی اچھی کیوں آندے ہو انہیں کہا تُسی دل چ کیوں آندے ہو انہیں کہا تُسی اچھی کیوں آندے ہو انہیں کہا جی اسی اچھی بھی آنے تے دل چ بھی آنے اسی زور چ کدے اچھی بولو زور جیسے کدے اچھی آمین نہیں آکی تھی چون رکھتاں دے اندر دل چ آمین آنے آہستہ آمین آنے پھر اثر اندر بھی ایسے کدے اچھی آمین نہیں کہی اور مغرب دی آخری رکعت کدے اچھی آمین نہیں کی شادی آخری 2 رکعت کدے اچھی آمین نہیں کہی 11 رکعت جیسی اچھی آمین دیں اور 6 رکعت جناب آہستہ آمین اندر 11 رکعت اندر 4 زور اندر 4 اثر دے اندر اور پھر مغرب اور 3 ایک مغرب دے اندر اور 2 عشاء دے رکعت دے اندر 11 اندر ساڑی آمین آہستہ ہے تے 6 رکعت اچھی ہے 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر اندر اچھی ہے اچھی بھی اسی آنے تے دل چ بھی بولو ہاں پیار نہ کہو دل چ بھی اسی آنے اچھی بھی جدوں امام اچھی قرات کرے اسی اچھی آمین آنے جدوں امام دل چ قرات کرے اسی آمین بھی دل چ آنے تو کہنے لگا جی اسی جانے ساریاں رکعت تسی بس 6 چچی آندے ہو تے 11 جیستا آندے ہو اسی 17 رکعتاں فرائض دیاں نے باقی جڑیاں 6 رہ گئیاں نے اسی انہاں چ بھی دل چ آنے میں کہ تسی زور چ آندے ہو جانے جی اسی آنے میں کہ دل چ آندے ہو جانے جی اسی دل چ آنے زور چ بھی دل چ اثر چ دل چ مغرب عشاء فجر ہر نماز دی ہر رکعت دل چ آمین آنے میں کہ زور چ آندے ہو جانے جی اسی آنے زور چ میں کدوں آندے ہو جن جدوں امام اگے کہے ولضالین اسی مگروں دل چ آہستہ آمین کہنے ہیں میں کہ وہ تو اچھی پڑھدا ہی کوئی نہیں تو ہن کیویں پتہ ولضالین کہیے ہاں جانے یہ تے ہے تے میں کہ پھر تسی کدوں آمین آندے ہو جانے جدوں اسی آ فاتحہ پڑھیے میں کہ تسی تے فاتحہ امام مگر پڑھدے کوئی نہیں تسی آمین کدوں آندے ہو جن سن اج پتہ لگا سی تے آندے ہی کوئی نہیں بولو اسی اچھی تے آہستہ دا رولا نہیں رولا کہ دا کہن تے نہ کہن دا زور دے وچ بھی آمین کوئی نہیں تے بولو اثر وچ بھی آمین نہ فاتحہ مگر پڑھے کہ آمین کہے تے نہ اگے فاتحہ امام اچھی پڑھے کہ سن کے آمین کہے نہ زور وچ آمین ہوئی نہ ہی اثر اندر آمین ہوئی اہل حدیث نے اللہ دی رحمت و فضل ساڑے اندر نفرت نہیں ساڑے اندر محبت ہی محبت ہے پیاری پیارے دی لوگن دعوت دینے آؤ قرآن کتاب و سنت تے غور کرو دعوت تے غور کرو فَإِنَّ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہو جائے کتاب و سنت اپنے مسئلے نو پیش کیجئے. ایک حدیث سنیے مسند احمد دے اندر مسند ابی اعلی دے اندر حدیث پاک سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آئے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے. فرمایا محبوب جی میرا گھر جھگڑا بن گیا, میرا گھر اختلاف ہو گیا. فرمایا پھر کی ہویا؟ یا رسول اللہ میرا بیوی نہ جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں گئی آنے کنیا کچھ بولو وہ شاباش ہاں صرف کہو 3 یہ نہ کہو بات تسی نال ہی بولی جو کنیا گئیاں طلاق اچھی بولو کنیا گئیاں طلاق. حضرت رکانہ فرماتے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو کنیا طلاقاں گئیاں اچھی بولو نہیں سارے مل کے بولو کنیا گئیاں. سین رکانہ فرماتے ہیں میں کنیا گئیاں 3 گئی. نبی علیہ السلام نے سنیا تو آپ نے کی فرمایا آپ فرما سکتے ایسا نہ کہ پریشان نہ ہو حلالہ کروا لے. نبی علیہ السلام نے اینج نہیں فرمایا, آپ نے سوال کی فرمایا توجہ فرمانا. فرما فی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر 3 واری تو کیا ہے طلاق. جی یا رسول اللہ ایک مجلس 3 واری کیا ہے ایک مجلس میں 3 واری کیا طلاق. آپ نے فرمایا پھر محبوب جی میں دسو میں کی کرام. فرمایا طلاق ایک کوئی ہے 3 جی بولو ایک کوئی ہے جا کے میں محمد مصطفیٰ تینوں اجازت دینا جا کے رجوع کر لے. طلاق ایک کوئی ہے 3 نہیں ہوئی. آج کل میڈیا تے زیادہ چل رہا ہے. مفتی طارق مسعود ہے کراچی تو پتہ کی آندا ہے اہل حدیث نے گنتی کوئی نہیں ہوندی. انہاں دی گنتی عجیب ہے 1 2 3 1 2 3 بس طلاق 3 واری جو کیا ہے ایک کیویں کہنے لگا انہوں نے کوئی گرفتار کر کے تھاندار لے جائے تو حنفی نے بھی لے جائے تو اہل حدیث نوں بھی لے جائے. اہل حدیث نوں لے جائے تو حنفی نوں مارن لگے لتھر تو انہوں مارے 1 2 3 تو انہوں اور جانے 3 تو جے اہل حدیث نوں مارے 3 تو انہیں کہنے حجے تو میں مارے ہے 1. اہل حدیث نوں گنتی ہی نہیں ہوندی. جے 3 واری کیا تو 1 کیویں ہو گیا. تو میں ناظر جی ایک بندے نے کہا اپنی بیوی نو غصے اندر جا میں تنوں 7 طلاقاں دتیاں کنیاں ہون گیاں جانے 3. میں کہ میں گنتی تو بندیاں دی بڑی عجیب ہے دتیاں 7 تو ہوئیاں کنیاں کچھ بولو کنیاں دتیاں نے 7 تے آندن کنیاں ہوئیاں. ایک بندے نے اور غصہ چڑھیا وہ کہندا ہے میں اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہوں. میں کہ کنیاں ہوئیاں جانے 3 ہوئیاں. تو میں کہ کیڑی گنتی ہے 1 جمع 1 جمع 1 جمع 97 جمع 1. توجہ فرمایا گنتی سنان لگا میں تو 1 طلاق ہوئی ہے 1 جمع 1 جمع 1 جمع 97 جواب 3. یہ گنتی ٹھیک ہے. علماء فرمان لگے جے 7 دے بھی تاوی 3 ہوندیاں جے 100 دے بھی تاوی 3 ہونیاں. میں کہ 97 کتے گئیاں یعنی 97 شریعت دے خلاف نے اور ایویں اڑ گئیاں ہوا اندر دی کوئی حیثیت نہیں. میں یہ 7 گئیاں تے کہن لگے 3 ہوئیاں. میں کہ باقی 4 جنے وہ ختم ہو گئیاں خلاف شریعت. میں کہ اگلی بات سنو جے 10 کوئی طلاقاں کہے کہنے لگے 10 کہے تے 3 ہو گئیاں 7 خزائے ہو گئیاں. میں کہ سن لو حدیث کی ہے جڑا ایک مجلس دے اندر 3 طلاق کہے 2 ضائع ہو گئیاں ختم ہو گئیاں. بولو کنی ہوئیاں نے ایک جانے مجلس ایک اندر کیا جو 3 واری تے ایک کیویں ہو گیا. میں کیا نکاح ہو رہا ہے توجہ فرمانا اے مجلس سے نکاح قائم ہوئی ہے. نکاح دے اندر مولوی صاحب نے کیا ہے فلاں دی بیٹی میں تا نکاح کر کے دیتی ہو آندہ قبول ہے. وہ دوجی باری آندہ فلاں دی بیٹی میں تا نکاح کر کے دیتی ہو آندہ قبول ہے. پھر 3 باری تیسری باری پوچھتا ہے قبول ہے وہ آندہ قبول ہے. کنی باری قبول آکھیا بولو اچھی بولو کتنی تے کتنے نکاح ہوئے نہیں یار 3 ہو گئے 3 ہوئے تے گڈی اندر سیٹاں کنی ہوندیاں دولے دے پیچھے دول اگے بیٹھا تے پیچھے کنی سیٹاں تے نکاح کتنے ہو گئے. ہن گنتی ہے کیوں
کہنے لگے ایک مجلس میں کئی ایک قبول 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 تو نکاح ایک ہوتے. میں نے کہا سن لو، ایک مجلس میں 3 مرتبہ کہیے طلاق 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 تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آدھے نے ساڈا مناظرہ کر لو. میں کہا مناظرہ کرو، انتظار کیوں کراندے ہو، تیاری کرو. کہنے لگے یہ 3 کہہ کے ایک کہہ کے تے زنا کراندے، نعوذ باللہ. تو میں کہ تسی جڑے اسی زنا تے نہیں کرواندے، اسی تے حلالہ کروانے ہو. اللہ دی پناہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنیے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. رسول رحمت فرماندے حلالہ کرن والے تے بھی لعنت، جے دے واسطے کیتا جائے او دے اوتے بھی اللہ دی لعنت لعنت. ایک مولوی اور نکلیا، انہیں بڑی پیاری گل کہی، انہیں کہا اسی بھی آنے حلالہ کرنے والے پہ لعنت ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے. ہم بھی کہتے ہیں لعنت ہے، لیکن لعنت تے ہو جاسی بیوی تے بچ جاسی، لعنت تے ہو جاسی بیوی تے بچ جاسی. سنو غیرت مومن دی غیرت ہی قبول نہیں کر دیں کہ تے یاد ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ تشریف فرمایا کرتے تھے کہ بندے نے کراچی میں ہون مولوی بھی کراچی دا ہے نا، تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کراچی دے اندر ایک بندے نے اپنی بیوی نے طلاق کہی. جو طلاق دے بیٹا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ جنہوں میں طلاق کہی ہے فیکٹری بھی او دے نامے تے کوٹھی بھی او دے نامے میرے ناتے ہے ہی شاہ کوئی نہیں. انہیں بیوی نے کیا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جلد بازی چ ہو گیا، غصے اندر ہو گیا، معذرت معافی. انہیں کیا مسئلہ پوچھا شریعت دے، یہ شریعت دا مسئلہ جا پوچھا علماء کرام کو لگیا. انہیں کیا علماء کرام جو فتویٰ لیا، انہیں کیا حلالہ ہوئے گا. انہیں کیا حضرت جی حلالہ کی ہوندہ، انہیں حلالے دی تعریف دسی. انہیں کیا اچھا پھر میں جانا ہوں. بیوی کو گیا، بیوی نے کہنے لگا میں مسئلہ پوچھا آیا ہوں، علماء فرماندے حلالہ ہو سی. انہیں کیا حلالہ کی ہو سی، جانے حلالہ ہوندہ کیے ہو سکا تیرا نکاح ہو سی کسی اور مرد نال، پھر او تن چھڑ دے گا، پھر میں تنا نکاح کر لانگا. انہیں کیا طلاق توں دیتی یا طلاق میں دیتی، ہو سکا طلاق توں دے میں دیتی ہے. انہیں کیا حلالہ میرا ہو سی یا تیرا ہو سی، ہو سکا تیرا ہو سی. ہو سکا ایسی شریعت ہے گناہ کوئی کرے تے سزا کوئی بھگتے، عقل نہیں مندی ہے، گل سمجھتے کو نہیں آندی. انہیں کہا مولوی ساڑھا انجی آندہ ہے. کیوں مولوی ساڑھا انجی آندہ ہے؟ ایک دوندا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو بچو بچو، ایسے چوروں سے بچو، ایسے بدبختوں سے بچو جنہ بندیاں نے توڑی عزت غیرت نو محفوظ نہیں کیتا. اسلام عزت والا ہے، اسلام غیرت والا ہے، اسلام حیا والا ہے. اسلام ایسے نکاح نو قدم ہی جائز قرار نہیں دینا. جڑا عارضی نکاح ہوئے انہوں نکاح نہیں آنے، یہ دے شرط ہوئے 2 دن دی انہوں نکاح نہیں آنے. انہوں زنا آندن، انہوں بدکاری آندن، انہوں فاشی آندن، انہوں بے حیائی آندن. کہنے لگا اچھا جے اس تو علاوہ کوئی چارہ نہیں. انہیں کیا کوئی چارہ نہیں ہو سکا کسی شریف بندے نہ نکاح پڑھائی. انہیں کیا جڑا کوٹھی دا ساڑا چوکیدار ہے نا، بزرگ بھی ہے تے شریف بھی ہے، تے ادنا تیرا نکاح کر دینا. انہوں بولایا، انہوں کیا بابا ساڑا مسئلہ بن گیا، جھگڑا ہو گیا، مولویہ نے مسئلہ دسیا، تو ہے میری بیوی نہ نکاح کر لے، 3 دن تو اتنے رہو کوٹھی چ، تے میں مریو ہو آنا تے پھر میں آواں گا تے تو طلاق دے دیں تے پھر میں نکاح کر لانگا. 3 دن مری رہا، مری تو بعد واپس ہے جہاز تو اتریا سیدھا گھر گیا. انہاں دا نکاح کر کے گیا سی. او جڑا کوٹھی دا چوکیدار ہے اس نو بیوی نے کیا، عورت نے کیا بجے تو پکا ہوویں تے میں نو تو طلاق نہ دیں، میں پکیاں چھڑ اس نو جس بدبخت نے ساڑی عزت میری غیرت نو لٹیا ہے، میں ادنا نہیں رہنا چاہتی تو پکا رویں. وہ آیا گھر گیا، سیدھا دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دیتی، اندروں جناب اندروں نکلے وہ بزرگ جنہاں نے نکاح کر کے گیا. دروازہ کھڑا وہ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہاں جی. اس نے کہا پیچھا ہٹ. انہوں نے کہا پیچھا کیوں ہٹا؟ اس نے کہا میں اندر آنا ہے. اس نے کہا اندر نہیں، بیٹھ گئی بیٹھو. ہجی تو طلاق نہیں نہ دیتی، تسی بیٹھ گئی بیٹھو. ہجے وہ میری بیوی ہے تے وہ دا پردہ ہے، تسی یہ بیٹھ گئی بیٹھو. بیٹھ گئی بہ گیا. انہیں کہا جلدی کرو. انہیں کہا کی جلدی کراں؟ ہو سکے طلاق دے. انہیں کہا کنوں طلاق دیں؟ ہو سکے میری بیوی نے. ہو سکے جی تیری بیوی ہے تو میں دے کیویں سکنا؟ ہر بندہ اپنی بیوی طلاق دے آپ دیندا، تیری بیوی تو میں دے ہی نہیں سکتا. ہو سکے نہیں جیڑی تیری ہو سکے جی میری ہے تو میں کیوں دیاں؟ جی تیری ہے میں دے نہیں سکتا، جی میری ہے تو میں کیوں دیاں؟ ہو سکے نہیں جیڑی فی الحال تیری ہو سکے وہ پکی میری ہو سکے میرے لیے کی ہو کم ہو سکے تسی جا سکتے ہو. تواڈے تے کوئی تھاں ٹھکانا نہیں، کوٹھی او دی، فیکٹری او دی تے بیوی کی دی ہو.
بیوی میری ہو گئی، عزت لٹ گئی لوگوں دی، پنڈا دے پنڈ اجڑ گئے، برادریاں اجڑ گئیاں، شریعت دی مخالفت کر کے، حدیث دی مخالفت کر کے۔ آج بس ہے کہ نہیں اس پہ مناظرہ کریں، اہل حدیث جو ہیں وہ یہ فتوے دے کے لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم اجاڑ نہیں، ہم بسا رہے ہیں۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، حدیث پاک موجود ہے، سیدنا رکانہ کی حدیث موجود ہے، مسند احمد کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تصور ہوا کرتی تھی، یہی تھا پیغمبر کے زمانے نبوت میں، صدیق کے زمانے خلافت میں یہی کچھ تھا کہ کوئی اگر بندہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں کہتا، 3 اکٹھی طلاقیں دیتا، وہ ایک ہوتی۔ سیدنا عمر کے زمانے خلافت میں اگر کوئی شخص بندہ ابتدائی 2 سال 3 طلاقیں کہتا تو ایک ہوتی۔ لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کی، سیدنا عمر نے اعلان کیا اگر آج کے بعد کوئی طلاق کہے گا تو میں تینوں کو واقع کر دوں گا۔ خبردار، اللہ نے مہلت رکھی تھی اور تم عورتوں کو معلق رکھتے ہو، طلاق دے دیتے ہو، پھر اس کو معلق رکھتے ہو، پھر اس کو جناب طلاق صلح کر لیتے ہو۔ آج کے بعد جو کہے گا 3 میں اس کی 3 کو جاری کر دوں گا۔ سیدنا عمر نے پھر اپنے اس فتوے سے رجوع فرمایا، غاثۃ اللحفان کو پڑھیے، ابن قیم رحمہ اللہ کو، آپ نے لکھا کہ حضرت عمر نے اس فیصلے کو پھر واپس لیا، سیدنا عمر کے فیصلہ جاری کیا، پھر واپس لیا، پھر وہی جاری ہوا جو مصطفیٰ کی سنت تھی، جو آپ کی حدیث تھی، جو آپ کا طریقہ کار تھا۔ ہم آج بھی لوگوں کو فرقوں سے بچا کے، جناب بدعات سے بچا کے، خرافات سے بچا کے، بے حیائی سے بچا کے، سنت پر، دین پر، شریعت پر، غیرت پر، حیا پر، نکاح پر لگانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہماری یہی دعوت ہے کہ سن لو، حلالہ اسلام میں نہیں ہے، حلالہ ملعون لوگوں کا کام ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک تصور ہوتی ہے، جس کا جی چاہتا ہے مفتی طارق کا جی چاہے، کسی اور کا جی چاہے، گفتگو کرنا چاہے، ہمارے مناظرین علماء موجود ہیں، آئیے اس پر بحث کیجیے تاکہ فرقہ واریت کا یہ خاتمہ ہو، کتاب و سنت کی دعوت عام ہو۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، جس کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سنو اہل حدیث کتاب و سنت کا پیغام دینے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، میرے مسلک دے اندر سختی بھی نہیں، جبر بھی نہیں، بولو دہشت گردی بھی ساڑھے مسلک دے اندر نہیں۔ غلط کہا سوال بڑا چنے کہ القاعدہ غیر مقلدین کی ہے اور یہ اہل حدیث ہے اور یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ سن لیجئے، ہر غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ اہل حدیث تقلید نہیں کرتے، لیکن ہر غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے اور قرآن و حدیث کو ایسے جانے اور سمجھے جیسے سلف صالحین نے سمجھا اور جانا، جیسے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے قرآن و سنت کی مراد کو جانا، اس مراد پہ قائم رہنا۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ دعوت اہل حدیث ہے، یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ فکر اہل حدیث ہے۔ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، حکمرانوں سے لڑنا، حکمرانوں کے خلاف دھرنے دینا، یہ ہمارے مسلک و منہج کی دعوت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلک اور منہج کی دعوت ہے حاکم خطا کرے اس کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، اسے پیغام دیا جائے، اس کتاب و سنت کی نصیحت کی جائے، اسے خط کے ذریعے جناب یا پیغام کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے جیسے ممکن ہو۔ لیکن ہم خروج کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے اور زبردستی اور جبرن اسلام کے نفاذ کے جناب کرنے کے اور لوگوں کو زبردستی اپنے ہاتھوں سے اس پر حد کے حدود کے نفاذ کے، اہل حدیث کی یہ دعوت ہی نہیں ہے۔ تم نے مسلک حدیث کو جانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اعتدال کا نام ہے، مسلک اہل حدیث امن و سلامتی کا نام ہے، مسلک اہل حدیث کتاب و سنت
سنت کی دعوت کا نام ہے۔ سہیل بڑے جب تک تو اس بات سے معافی نہیں مانگے گا اہل حدیث تجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو نے کروڑوں اہل حدیثوں کو دہشت گرد کا قرار دے کے اور کہہ کے بہت بڑی خطا کی ہے، غلطی کی ہے، تجھے اہل حدیث کی پہچان ہی نہیں ہے، تو اہل حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے مسلک اہل حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ جماعت ہے جس نے آج تک قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ پورے ملک میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک FIR درج ہوئی ہو اہل حدیث پر اس بنیاد پر کہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہم تو الامر کی اطاعت کے قائل ہے، کتاب و سنت کے مطابق صاحب امر کی بات کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ گستاخ پیغمبر ہو اس پر حد حکومت جاری کرے، گستاخ صحابہ ہو اس پر حکومت حد جاری کرے، کوئی قاتل ہو، ڈکیت ہو، چور ہو، اس پر حد جاری کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ کوئی بندہ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے مسلک کی دعوت ہے، یہ اعتدال کی دعوت ہے۔ اگر یہ دعوت اہل حدیث کی نہ ہوتی تو آج پورے ملک میں کہاں بتاؤ جہاں اہل حدیث نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو۔ جتنی پابند سلاسل ہیں، جتنی تنظیموں پر پابندی ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث جب مرز وجود میں آئی اس دن سے لے کر آج تک سالہ سال گزر گئے، ایک یو ٹرن نہیں لیا، ایک اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، ایک شک ہمیں تبدیل نہیں کرنی پڑی۔ جس پر ہم 50 سال 70 سال پہلے قائم تھے آج اسی منہج پر قائم ہے۔ ایک یو ٹرن بتلائیے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ کہا ہو کہ فلاں پہلے چیز جائز تھی اب ناجائز ہو گئی، پہلے ناجائز تھی اب جائز ہو گئی، ایک یو ٹرن لیا ہو نہیں۔ ہم اس وقت بھی لفظ اہل حدیث پر قائم تھے، آج بھی مسلک اہل حدیث پر قائم اور دائم اور اعتدال پر قائم ہے۔ رب کی زمین پر ہم سے بڑھ کر قانون کا پاسدار کوئی نہیں ہے، محب وطن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تم نے نہیں جانا مسلک اہل حدیث کو، ہم مسلک اہل حدیث کے جوانوں کے خون کے تحفظ کرنے کو جانتے ہیں۔ تم ان نوجوانوں کو اداروں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہو کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ ہیں، نہیں نہیں، ہم تو اعتدال کو چاہنے والے، حکمرانوں کی کتاب و سنت کے مطابق بات ماننے والے۔ ہاں ہاں، جہاں کتاب و سنت سے بات ٹکرا جائے وہاں نصیحت کرنے والے، روکنے والے، ٹوکنے والے۔ اور کل بھی میرے قائد حافظ عبد الکریم صاحب نے جب سینٹ کی جناب سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ بل آیا اور قومی اسمبلی سے پاس ہو کے آیا کہ جو دوسری شادی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے اس پر جناب 50,000 جرمانہ رکھا جائے اور اس کو قانون اس پر FIR درج کی جائے، میرے قائد نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمہارے اس قانون کو، اسمبلی سے پاس شدہ قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کے رکھ دیا اور کہا میرا فیصلہ ہے، میں یہ بات نہیں مانتا جب دوسری جناب شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے اور پہلی بیوی سے اجازت شریعت میں جب نہیں ہے تو میں کیسے اس کو مان لوں کہ اس پر جرمانہ ہوگا؟ جو کام شریعت کے خلاف نہیں ہے اس پر جرمانہ کیسے ہوتا ہے؟ پوری اسمبلی سے منظور شدہ بل کو ہم نے ٹھوکر پہ رکھ دیا ہے میرے قائد نے اور کہہ دیا ہے کہ ہم نہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ 73 کے آئین کی پہلی شکی یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت باقی بالا دستی ہمارے ملک کا مقدر ہے اور ملک اس پر قائم ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف ہم کچھ نہیں مانتے اور کتاب و سنت کو جو چھوڑے اور اعتدال کے راستے سے ہٹے یہ تو ہمارا وہ نہیں ہے۔ کوئی غیر مقلد ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث وہی ہے جو قرآن پر قائم رہے اور محمد کی سنت پر قائم رہے۔ نعرہ تکبیر! قرآن و سنت کا دوسرا نام مسلک حق اہل حدیث، قرآن و سنت کا دوسرا نام مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سن لیے ہمارے قائد نے اس غیر شرعی قانون کو ٹھکرا کے رد کیا ہے۔
اور میرا قائد ہی تھا جس نے اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں لایا ہوا قانون بل پیش کیا تھا کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کی عزت عصمت کا قانون کہ جو گستاخی و توہین کرے گا اس کو سزا کی تجویز، اور اسمبلی کے بعد سینٹ سے پاس کروایا۔ یہ بھی اہل حدیث کے حصے میں آیا۔ قانون کو ہم ہاتھ میں لیتے، یہاں صدیق کو کافر کہا گیا، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ یا سیدنا عمر کو جہنمی نعوذ باللہ کہا گیا اور بڑے بڑے برے القابات سے نوا کہا گیا، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ سیدنا ابو سفیان کی توہین کی گئی، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی گئی، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اصحاب رسول کے خلاف ہردہ سرائی کی گئی، امی عائشہ کے پتلے بنا کے چلائے گئے نعوذ باللہ، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ صحابہ کرام میں سے کتنے اصحاب ہیں جن کے پتلے بنا کے چلائے گئے، بلکہ ایک علاقے میں ابو بکر و عمر کے نام کو پیروں کی جوتیوں پہ لکھ کے زمین پہ روندا گیا، ہم نے پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ وگرنہ جانتے ہو ہمارے ماں اور باپ قربان صدیق پر، ہماری حالت کیفیت کو جانو۔ سیدنا عثمان و علی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، سیدہ امی عائشہ کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ملک کے امن کے لیے ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، قانونی راستہ اختیار کیا ہے، عدل کا راستہ اختیار کیا ہے، عدالت جناب کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ان کو سزائیں عدالت سے دلوائی ہے۔ اس کے لیے قانون سازی کا راستہ اپنایا ہے، سینٹ میں بل لے آئے ہیں، اس کو پاس کروایا ہے، لیکن آگے صدر وہ تھا جس کو یہ قانون گوارا نہ تھا۔ ہم انتظار میں ہے، وقت آنے والا ہے اور آنے والا ہے، اور میں یہ پشین گوئی کیے دیتا ہوں اہل حدیثوں، وقت آ رہا ہے اور انشاءاللہ آ رہا ہے، یہ ملک کا قانون بن کے رہے گا، اور صحابہ کی توہین کرنے والا انشاءاللہ اس کو ہتھکڑی لگ کے رہے گی، جیل میں جا کے رہے گا، اور انشاءاللہ سزا پا کے رہے گا۔ لیکن ہم ہیں قانون کا راستہ اختیار کرنے والے، یہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر وقت آیا، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو اتحاد آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ترکی، پاکستان، سعودی عرب اکٹھے ہو چکے ہیں، پاکستان کی قیادت میں اکٹھے ہیں، اور کہتے ہیں ایک رافضی اٹھا، اس نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، معاہدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں نے کہا پھر چیختے کیوں؟ جب کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، انشاءاللہ وقت آئے گا جو کہا پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں تم افراتفری مچاتے تھے اور اپنے گروپ کھڑے کرتے تھے، عسکری گروپ بناتے تھے، وہاں امن خراب کرتے تھے، شام کے اندر دہشت گردی کرتے تھے، بحرین و کویت و جناب امارات میں دہشت گردی کرتے تھے، جوسیوں کی حوصلہ افزائی کر کے سعودی عرب پر حملہ کرنے کے پروگرام منصوبے بناتے تھے۔ انشاءاللہ مکہ مدینے پہ قبضے کی جواد نقوی رات کو یہ خواب لے کے سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے سویرے اٹھوں گا مکہ مدینے پہ ایران کا قبضہ ہوگا، یہ بھولے انشاءاللہ پاکستان کے ادارے انشاءاللہ مضبوط ہے، پاکستان کی فوج انشاءاللہ حرمین کی حفاظت کرے گی اور تمہیں وہاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ صدیق و عمر روضہ رسول میں موجود ہے، تم چاہتے ہو کہ ان کی میتوں کو، ان کے وجودوں کو نکالیں، سن لیجئے یہ ابو بکر و عمر کو یہاں تو گالیاں دے رہے اور پھر کہتے ہم نے وہاں جا کے مدینے میں جا کے روضہ رسول کے ساتھ صدیق و عمر کی قبروں کو کھودنا ہے، باہر نکالنا ہے، اور یہ سارا کچھ اس کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ سن لیجئے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بھلا صدیق کی قبر کے پاس جب اہل حدیث کھڑے ہوں گے، بھلا بتاؤ تمہیں کون ہے جو ہمارے جیتے جی ہمارے
جیتے جی صدیق کے وجود کے آپ کی قبر کے قریب آنے دے اور تجھے جناب ان کی میت مبارک کو نکالنے دے. نعوذ باللہ. جانتے ہو وہاں عمر ہے، عمر جہاں ہو وہاں شین کیسے آ سکتی ہے؟ جہاں عمر ہو نہیں آنے دیا جائے گا. انشاءاللہ یہ اتحاد اسلام کا اتحاد ہے، یہ اتحاد حرمین کا اتحاد ہے، یہ اتحاد کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہے، یہ اتحاد مکہ و مدینہ کی حفاظت کا اتحاد ہے، یہ اتحاد ابو بکر و عمر کے وجود کی حفاظت کا اتحاد ہے. انشاءاللہ تم جو مرضی کر لو، انشاءاللہ آپ یہ اہل سنت تمہارے فریبوں میں نہیں آنے والے. ہم جان چکے تم کون ہو. صدیق تیری جوتے پر پوری اہل سنت قربان ہے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان عمر، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ. سن لو اہل حدیث وہی ہوتا ہے جو ہر صحابی سے محبت کرے، ہر صحابی سے پیار کرے. اور لکھ لو میری بات، وہ جتنی مرضی کوئی کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، بس اہل حدیث وہی ہے جس کی زبان، ہاتھ اور جس کے دل صحابہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں. ہر صحابی کے بارے یہ عقیدہ ایمان رکھے کہ ہر صحابی نبی. نہیں یار، مل کے کہو ہر صحابی نبی، مل کے کہو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور انشاءاللہ 15 نومبر مینار پاکستان، کہو انشاءاللہ 15 نومبر بروز اتوار زور کی نماز انشاءاللہ مینار پاکستان. پاکستان کا ہر اہل حدیث یہ نعرہ لگاتا ہوا ہے، ہر صحابی نبی. چاہتے ہو کہ قانون بن جائے، صحابہ کی توہین نہ ہو، تو پھر 15 تاریخ کہاں پر؟ اونچی بولو انشاءاللہ مینار پاکستان. یہ نعرہ لگاتے ہوئے آئے ہر صحابی نبی، یہ نعرہ لگاتے ہوئے آئے کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ. وہاں پیار محبت سے ابو سفیان اور معاویہ، کافروں پر حاویہ، ابو سفیان اور معاویہ. ہر صحابی نبی، مل کے کہو ہر صحابی نبی. انشاءاللہ تاریخی وہاں اعلان بھی ہوگا، تاریخی اجتماع بھی ہوگا. کہتے ہو نا اہل حدیث کی کوئی سیاسی قوت نہیں، کہتے ہو نا کہ اہل حدیث اپنے نظم کو مضبوط نہیں کر پائے، کہتے ہو نا کہ اصحاب رسول کے ناموس کا قانون بنے، تو پھر میں تمہیں کانفرنس کی ذمہ دار کی یہ دعوت دیتا ہوں، اگر تم 15 نومبر کو اپنے گھروں پہ رہنا جرم سمجھ لو اور کہہ دو کہ ہر اہل حدیث مینار پاکستان پہنچے گا. جو اہل حدیث ہے وہ دن ایک صدیق عمر عثمان کے لیے، ان کے ناموس کے لیے، آل رسول کے ناموس کے لیے وقت کر دے. ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے وہاں منوانا ہے، حکومت کو پیغام دینا ہے، حکومت کو کہنا ہے کہ یہ قانون پہ دستخط کرو، بناؤ اصحاب رسول کا، اگر ناموس کے ان کے ناموس کا. ہم نے یہ منوانا ہے اور انشاءاللہ منوانا ہے. اور منوانے کے لیے جو روزانہ کہتے ہو کہ ہم مضبوط نہیں ہیں، چاہتے ہو نا مضبوط ہونا، چاہتے ہو نا اس ملک میں اپنی قوت کو منوانا، تو ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد نے تمہیں آواز دی ہے. آئیے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے تجدید عزم کریں کہ ہم اس ملک میں صحابہ کی گستاخی نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں مرزائیت کے راج کو نہیں آنے دیں گے، ہم اس ملک میں مرزائیت کے بارے بنے ہوئے قانون کو بدلنے نہیں دیں گے، ہم اس ملک میں انشاءاللہ مرزائیت کو مرتد منوائیں گے. موجود ہیں ادھر میرے شیخ جن کے خاندان کی عظمت ناموس خلا جناب ختم نبوت کے لیے، عظمت ختم نبوت کے لیے بے شمار قربانیاں موجود ہیں. لہٰذا چاہتے ہو کہ اس ملک میں مرزائیت کے راستے کو روکا جائے اور ان کے خلاف جتنے بھی ان کے حق میں اس وقت پورے ملک میں اندرون خانہ جناب شرارتیں ہو رہی ہے، ان کے راستوں کو بند کر دیا جائے، تو بڑی سوچ سمجھ کے ایک اہل حدیث کا تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے، جہاں اہل حدیث کو اکٹھا کر کے ہم نے پیغام دینا ہے کہ ہم تھوڑے نہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، ہم تھوڑے نہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، اور ہم اپنی بات کو، اپنے حقوق
حقوق کو منوائیں گے اور انشاءاللہ اپنا ایک چارٹ اہل حدیث کے حقوق کا پیش کریں گے اور ایک تجدید عزم اور ایک لائے عمل اور اہداف دیں گے، اور ان اہداف کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے اور بڑھیں گے انشاءاللہ جیسے بڑھنے کا حق ہوتا ہے، اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے علماء، اپنے عقیدے، منہج، توحید، سنت. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں پاکستان کا مقصد کیا؟ ہاں میں مطلب نہیں کہتا، میں پاکستان کا مقصد کیا؟ کچھ بولے کیا ہے پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر ہمارا حق ہے توحید بیان کرنا، ہمارا نظریہ پاکستان کا حصہ ہے، حق ہے. جو شرک کرتا ہے اس کو پاکستان کے نعرے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیوں لگاتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے پھر شرک کیوں کرتا ہے؟ ہمیں اخلاقی قانونی حق ہے کہ ہم اس ملک میں توحید کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے شرک مٹائیں گے. کہو انشاءاللہ شرک مٹوائیں گے، انشاءاللہ قانون بنوائیں گے. یہ تو ہے نا ناموس صحابہ کا قانون. آئندہ جو ہمارے جماعت کے اہداف میں ہے انشاءاللہ یہ قانون بنوانے والے ہیں، پیش کرنے والے ہیں. قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. انشاءاللہ قانون بنوائیں گے، اسمبلی سے بل پاس ہوگا. قانون جناب سب بزرگوں کا احترام مگر فوت شدگان کا احترام مگر ان سے مانگنا، اونچی بولی ان سے مانگنا. انشاءاللہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. یہ بھی قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. جس دن یہ قانون بنا اور پورے ملک میں شرک نہ ہوا تو سمجھو پاکستان کا مقصد کیا. اللہ ہمیں اس عہد پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا. جو ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام، دوست احباب وفات پا چکے، ہمارے بھائی اسحاق ریحان صاحب، دیگر ہمارے احباب، اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما. جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. یہ نواب نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، خرچ کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. جس ساتھی نے جتنا تعاون کیا ہے یا اللہ قبول فرما لے. اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. حضرت شیخ اثری صاحب اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے ہمارے علماء کرام محققین نظام محدثین کرام بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ان کی سرپرستی کو ہمیں تا دیر قائم رکھ. اللہ ان کی سرپرستی پر جماعت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ. اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کو غالب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.